اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نمازیں پڑھو, زکات دو, روزے رکھو اور اطاعت کرو, تم کیا ہوگا, اللہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ہے, اس میں بھی کہا جا رہا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. آئیے, ابدی راحت کا, ابدی سرمدی راحتوں کا مقام وہ جنت ہے, اس کے حصول کے لیے نماز ہے. اللہ ہر اہل ایمان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ایک حدیث پاک ذکر کرتے, اسے بھی سنیے. فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خمس صلوات افترضہن اللہ علی عبادہ, 5 نمازیں ہیں اللہ نے انہیں اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. من احسن وضوءہن, جس نے ان نمازوں کا وضو اچھے طریقے سے کیا, وصلاہن لوقتہن, اور انہیں اپنے وقت پر ادا کیا. وقت پر نماز نماز ہے, بے وقتی نماز تو اسے کہہ ہی لیں گے, لیکن بہرحال وہ بے وقتی چیز ہے, وقت پہ ادا کرنی ہے نماز. بس اس نے ان کے رکوع کو مکمل کیا, ان کے سجدوں کو مکمل کیا, ان کے خشوع کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عہد ہے, رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے, اچھا وضو کرتا ہے اور انہیں وقت پر ادا کرتا ہے, رکوع بھی اچھے طریقے سے, سجدہ بھی اچھے طریقے سے, اور دل لگا کر نماز پڑھتا ہے, جتنے بھی گناہ ہو جائیں گے رب تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ معاف فرمانے والا, رب کرم کرنے والا ہے. تو آئیے نماز ادا کرتے ہیں, جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آئیے اپنے گناہوں سے معافی اب مانگ لیں. وقت ہے, یہ وقت ہے, جب تک سانس ہے وقت ہے. جب سانس ختم ہو جائے گا ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. ہمارے وقت ختم ہونے سے پہلے آئیے اللہ رب العزت سے دعا کریں, یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے دے, اپنی نمازوں کی توفیق عطا کر دے. تو جب اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. نیکی اور بدی کی ٹکر ہے, ان کی آپس میں جنگ ہے. بدی کی اپنی قوت ہے, نیکی کی اپنی قوت ہے. ہاں, جو پلڑا بھاری ہوگا کامیابی اسی کی ہوگی. اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے تو اللہ کی مہربانی ہوگی, انسان جنتی ہوگا. اور اگر بدی والا پلڑا بھاری ہے, وہ بے نیاز اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بے نیازی سے محفوظ فرمائے. تو مومن, جو سچا مومن ہے, خلوص دل سے اللہ کو یاد کرنے والا, 5 وقت نماز ادا کرنے والا, ایک وقت آئے گا کہ رب تعالیٰ اسے برائیاں چھوڑا دے گا. ایک آدمی کے بارے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, چوری چکاری بھی کر لیتا ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا نمازیں اس سے چوری چھڑوا لیں گی, نمازیں اس سے چوری چھڑوا لیں گی. کبھی کبھی ہم کسی کو تانا دیتے ہیں, کوئی گناہ کرتا ہے اس کو, تو نماز پڑھتا ہے پھر ایسا کرتا ہے. یہ تانا نہیں, بلکہ اس کو سمجھائیے بھئی اللہ نے تجھے بندگی کی توفیق دی ہے, اس کو تو مت چھوڑو, اس کو چھوڑ دو. اس طریقے سے سمجھائیے, یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بدظن سا ہو جائے. ایسا انداز نہیں اختیار کرنا, بلکہ اس کو سمجھانا ہے تو پیار سے سمجھانا ہے. نیکی اور بدی کی جنگ ہے. وہ ایک مثال دیتے ہیں, بڑی عجیب سی ہے, لیکن کہتے ہیں مسجد میں کتا آ جائے نا, کتا مسجد سے نکال دے, مسجد نہ گرائیں. اگر اللہ نے کسی کو نیکی کی توفیق دی ہے نا, کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی رکوا دیں, نیکی نہ رکوائیں, نیکی اسے کرنے دیں, نیکی کی ترغیب دیں. آئیے ایمان والے ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دیں, برائی سے روکیں. یہ انسان ہے, بدی بھی کر جاتا ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ بدی سے روکیں. جو انسان بدی سے رک جاتا ہے, نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے, وہ تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. آئیے اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے محفوظ فرما. یہ نماز ایسی چیز ہے, اس کی ادا کرنے والا اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹتا, جھولیاں بھر لیتا ہے. پہلے زمانے میں, اب تو بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے, ایسے ہی وقت گزر رہا ہے, دیکھیں تو کس کس کو ذکر کریں, یہ ذکر ہی چھوڑ دیتے ہیں. پہلے میں زمانے میں مومن کی ایک شان تھی. آپ جتنا بھی تذکرہ پڑھیں, لوگ چوریاں تو کرتے تھے, چوری کے باوجود چور نماز نہیں چھوڑتے تھے, نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے تھے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا، ایک وقت یہ آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے چوری کی صفت چھڑوا لیتا تھا، اللہ اسے نماز کا پابند کر کے دنیا سے لے جاتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے پہلے ایسا وقت تھا، خیر القرون برکتوں والا زمانہ تھا کہ جس میں چوری کے باوجود چور نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اب تو بڑے بڑے کلغی والے بھی نماز چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رب العزت مہربانی فرمائے۔ تو اس وقت کے چور بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اللہ یہ برکت دیتا تھا کہ وہ موت سے پہلے رب نے سچی توبہ کی توفیق دیتا تھا، اور جب سچی توبہ کی توفیق آ گئی سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض مشہور تذکرہ ہے ان کا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جتھا بنا لیا، عرب کا علاقہ پورا کانپتا ہے، اور کانپتا ہے علاقہ، کانپتا، اس کے نام سے فضیل آ گیا، اپنا بچاؤ۔ ایک مرتبہ اپنا جتھا لیے وہ قافلے کی پیچھے لگ گئے، یہاں سے قافلہ گزرے گا، ابھی 10 منٹ رہیں گے، تھوڑی دیر قافلہ گزر، گھنٹیوں کی، وہ اونٹوں کے گلے میں گھنٹی تھی، آواز آ رہی تھی، اب قافلہ آ رہا ہے، لوگوں کی باتوں کی بھی آواز آ رہی تھی، اب آنے والا ہے۔ پوزیشن لے کے لوگ کھڑے ہو گئے، تلواریں لی، نیزے لیے، تیر لیے، کہ جب ہمارا فضیل سردار اشارہ کرے گا تو ہم اسی وقت یہ ان پر یکبار کی حملہ کر دیں گے، سارا مال لوٹ لیں گے۔ لیکن فضیل اسی اطمینان میں کہ جب این ہمارے شکنجے میں آ جائے گا قافلہ، اس پر حملہ کر دیں گے۔ اچانک اسی قافلے میں ایک قرآن کا قاری قرآن پڑھ رہا تھا، وہ قریب آیا تو آواز جب ان کے قریب آیا، اشارہ کرنے ہی والے تھے، قرآن کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کا بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل پسیج جائے، اللہ کی یاد سے ان کے دل جھک جائیں؟ اتنا کہنا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو کہ یا اللہ آ گیا وقت، آ گیا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کا بھی وقت نہیں آیا؟ او مومن ہو، تیرا بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کی یاد سے تیرا دل پسیج جائے، تیرا دل خشوع میں آ جائے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، قافلہ گزر گیا۔ وہ ساتھی سارے آ گئے، تو سردار جی یہ کیا کر دیا؟ اور بڑا قیمتی قافلہ، اس میں اتنا سونا، اتنے ہیرے جواہرات، اتنا تھا، اتنا کپڑا تھا، آپ نے ضائع کر دیا ہمارا۔ دیکھا سردار رو رہا، پھر ان کو قافلہ چھوڑ دیا، سردار کے پاس آ گئے، سردار جی ہوا کیا، بتائیے صحیح، کیا تکلیف ہوئی ہمیں بتائیے، ہم اس کا ٹیکس نیس کر دیں گے، اشارہ تو کیجیے، آپ کا دل کس نے دکھایا ہے، بتائیے، ہمیں کوئی غدار ہے، بتائیے کون ہے۔ وہ روتے جا رہے، آخر جب طبیعت سنبھلی تو کہنے لگے تمہارے اور میرے راستے جدا ہو گئے، تمہارے اور میرے راستے جدا ہو گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کا بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل پسیج جائیں، دل خشوع میں آ جائیں؟ وہ قافلے والے بھی کچھ خوش قسمتی تھے، کہنے لگے سردار اگر تو بدی میں ہمارا امام ہے تو پھر نیکی میں بھی تو ہمارا امام ہوگا۔ جہاں اگر تو بدی میں ہمارا سردار تھا تو نیکی میں بھی ہے، جہاں تو جائے گا ہم وہیں جائیں گے۔ ایک دو آدمی اس کافر کہہ لگے نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم بدی پہ ہی ڈرے رہیں گے۔ کہا تمہاری مرضی، میں تو جا رہا ہوں۔ کہہ لگے وہ غار میں سامان پڑا ہے، ہمارا لوٹا ہوا پہلے کا سامان، اس کا کیا کریں گے؟ کہہ لگے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں اللہ اللہ کرنے۔ وہ دو کہنے لگے نہیں، ہم تو مال لے کے ہی جائیں گے۔ وہ غار میں پہنچے، ادھر بادشاہ کی فوج آ گئی، ان دونوں کو پکڑ لیا، ان کو تو انہوں نے پھانسی پہ لگا دیا، جنہوں نے نیکی نہیں چھوڑی تھی اور جنہوں نے بدی نہیں چھوڑی تھی، اور جو بدی کو چھوڑ کر فضیل بن عیاض کے ساتھ مل گئے، اللہ نے سب کو اپنا ولی بنا لیا۔ آج اسی فضیل کو امام الاولیاء کہتے ہیں۔ پوری زندگی پھر مکہ مکرمہ میں رہے، روتے رہے، اتنا روتے تھے کہ اس کا تصور نہیں آ سکتا تھا کہ لوگ کہتے تھے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ روتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ بلکہ ہارون الرشید جو بادشاہ وقت تھا، حج کے موقع پر ایک مرتبہ کہنے لگا، اپنے وزیر سے کہنے لگا مجھے کوئی اللہ والا ملاؤ۔ اس نے کہا یا اللہ والے کئی ہیں، کسی سے ملاؤ؟
ایک کے پاس گیا, اس سے بادشاہ بیٹھا, کوئی باتیں ہوئی. وہ بادشاہ کہتا میرے لائق کوئی خدمت کو قرضہ ہو تو بتاؤ. ہاں میرا اتنا قرضہ ہے, پیسے دے دیے اس کو. بادشاہ کہتا دل مطمئن نہیں ہوا, کسی اور کے پاس لے جاؤ, اور کے پاس. پھر حضرت فضیل بن عیاض ان کے پاس, بادشاہ نے کہا جاؤ پتہ کرو. وہ آیا, دروازے پہ دستک دی, کون؟ میں بادشاہ کا وزیر ہوں, بادشاہ ملنا. کہتے میرا اور بادشاہ کا کیا کام ہے, بادشاہ اپنی جگہ رہے, میری اپنی جگہ رہے. کہنے کا نہیں بادشاہ ہے, آ رہا ہے. کہنے کا اگر آئے گا تو میرے گھر کے 2 دروازے, ایک دروازے سے وہ آئے گا, دوسرے دروازے سے میں نکل جاؤں گا. میرا بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا شاہوں کے شاہ سے تعلق ہو گیا ہے, احکم الحاکمین سے تعلق ہو گیا ہے, مجھے دنیا کے کسی بادشاہ سے کوئی سروکار نہیں ہے. آخر وہ بادشاہ تھا, زبردستی گھر میں آ گیا. اب گھر میں چراغ ہی نہیں ہے, اللہ والے گھر میں دیا ہی نہیں ہے, وہ آ گیا اور وہاں آپ کو ٹٹول رہا ہے, آپ اندھیرے میں ہی ٹٹول رہا ہے. اچانک آپ کے جسم پہ ہاتھ آ گیا. آپ نے کہا, آواز سے آہ سے نکلی. جب ہارون رشید کا ہاتھ آپ کے جسم کا لگا, فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے, کاش یہ جہنم کی آگ سے ہی بچ جائے, کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور پھر اس کے بعد واضح نصیحت اسے کرتے, بادشاہ روتا رہا. اور جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے پیسوں کی تھیلی دی, سونے کے سکے پیش کیے. فرمایا ظالم, تو نے میری نصیحت کی قدر نہیں کی, میں تجھے جنت کا رستہ بتاتا تو مجھے جہنم کے رستے پہ لے جا رہے ہو, کیا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ دو ان کو جن کا تم نے مال چینا ہوا ہے. یہ وہ اللہ والے تھے, دنیا سے قطع تعلق ہو گئے, ہر چیز کو چھوڑ دیا, بے نیازی اللہ کی ان پر غالب آ گئی. اور پھر دنیا پہ جاتے تھے تو جہاں جاتے تھے ان کے قدموں کے نشان کو بھی لوگ آنکھوں سے ملا کرتے تھے. پھر ان کو خیال آیا حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے, حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. پھر جس کا یاد آیا, میں نے چوری کی فلاں کا, اس کے گھر گئے, مجھے معاف کر دو. وہ جب سمجھتے فضیل بن عیاض میرے گھر آ گئے, اللہ کے ولی آ گئے, وہ کہتا حضور میں نے معاف کیا. ایک یہودی اس کے پاس چلے گئے, کہنے کہ میں نے تیرا فلاں وقت مال لوٹا تھا, مجھے معاف کر دو. کہنے کہ میں تو نہیں معاف کرتا, میں نے تو قسم کھائی تھی معاف نہیں کروں, جب تک دیکھ نہیں دے گا. اب کیا کروں, تیرے تو پیسے اتنے زیادہ میں دے ہی نہیں سکتا. کہنے کہ ایسے کرو, وہ سامنے میرے کمرے میں تھیلی پڑی, اسے اٹھاؤ اور دے دو, مجھے دے دو, میں سمجھوں گا تو نے مجھے دے دیا ہے. کہنے کہ یہ ٹھیک ہے. آپ نے وہ تھیلی پکڑی اور اسے دے دی, اور تھیلی پکڑ کر اسے دی. اس نے کھولی تو کھول کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ حیران ہو گئے, تو یہودی ہو کے مسلمان ہو گیا, یہ کیا تھی؟ کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کی امت میں جو گناہوں سے سچی توبہ کرے گا, کسی خاک کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گی. میں نے مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے, تو نے توبہ کرنے والے ہاتھ لگائے, دیکھ سارے سونا بن چکے ہیں. یہ وہ اللہ والے کہ جو ہاتھ لگاتے تھے جس چیز کو, وہ خاک سونا بن جاتی تھی اور اس کے ڈھیلے سونے کے بن گئے. وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ روایت آج تک جاری ہے. جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ خاک کو سونا بنا دیا کرتا ہے. فرق کتنا ہو گیا ہے, کبھی سونا ظاہر بنتا ہے, کبھی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے دل سونا بن جاتا ہے. اللہ کی عنایت ہوا کرتی ہے, جن پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے وہ نظر ڈالتے ہیں, دل کو زندہ کر دیا کرتے ہیں, مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, دل سونا بن جاتے ہیں. انسان جس وقت دنیا سے چلا جائے گا اس کی ہر چیز بند ہو جائے گی, اس کی زبان بند ہے, اس کی آنکھ بند ہے, کان بند ہے, ہاتھ حرکت نہیں کرتے. ایک دل پھر بھی مومن کا زندہ رہتا ہے, اس کا شعور بیدار رہتا ہے, اس شعور میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا جاتا ہے, اور جب اللہ کو یاد کرتے قبر میں جاتا ہے, قبر خود بخود اس کے لیے نور بن جاتی. حدیث مصطفیٰ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قبر اب میرا بندہ آ رہا, اس کے لیے تو گل و گلزار ہو جا, اس کے لیے سرسبز و شاداب ہو جا. کتنے ایسے خوش قسمت ہیں قبر میں بعد میں جاتے ہیں, ان کی قبر پہلے خوشبو والی ہو جاتی ہے, قبر پہلے رحمت والی ہو جاتی ہے, اللہ کی عنایت اللہ کی برکتیں ہوا کرتی ہیں. ایک گورکن قبر کھودنے والا قبرستان میں ایک دن قبر کھودتا, جیسے قبر کھودتا جائے وہ اندر سے خوشبو ہی خوشبو, خوشبو ہی خوشبو,
اس کے کپڑوں کو لگی گھر ہے تو گاؤں کہتا ہو تو کہاں سے خوشبو لے کے آیا؟ یہ کیسی خوشبو ہے؟ بڑی پیاری خوشبو، سارا گاؤں کٹ کر ہے، میں نے خوشبو نہیں لگائی، میں تو ایک جگہ قبر کھود رہا تھا۔ کس کی قبر ہے؟ فلاں قبر ہے۔ جب وہاں آ کے دیکھا تو کہا دیکھا وہ حافظ قرآن کی قبر کھود رہا تھا۔ اللہ نے حافظ قرآن کو یہ توفیق دی کہ جب وہ قبر میں جائے گا اللہ اس کی قبر کو نور والا کر دیتا ہے، اللہ اس کی قبر کو رحمت والا کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، یہ دنیا ہے امتحان کا گھر ہے۔ آئیے اس امتحان میں نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، 5 وقت خلوص سے دل سے نماز ادا کرتے ہیں۔ جو نماز ادا کرنے والا کسی اور کو پیارا ہو نہ ہو، نیلی چھت والے کو بھی بڑا پیارا ہے، سبز گنبد والے کو بھی بڑا پیارا ہے۔ تو آئیے نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی ہیں، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اس کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو 5 وقت جب اذان کی آواز آ جائے اللہ اکبر، سارے کام چھوڑ دیجئے، نماز پڑھیے، وقت گزر رہا ہے۔ جو نہیں چھوڑتے ان کا بھی گزر رہا ہے، جو چھوڑ جاتے ان کا بھی گزرتا ہے، جو 5 نمازیں پڑھتے ان کا بھی گزر، جو نہیں پڑھتے ان کا بھی گزرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو نمازیں پڑھتا کنگال ہو جاتا، جو نہیں پڑھتا بڑا سخی ہو جاتا، بڑا وہ پیسے والا ہو جاتا۔ نہیں، یہ رزق کی تقسیم اللہ نے کی، اس میں نیک اور بد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کبھی نیکوں کو اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، کبھی بدوں کو دے دیتا ہے، یہ تقسیم نہیں۔ لیکن ہاں جو بدی ہو یا وہ غربت ہو یا امارت ہو، پیسہ ہو یا غربت ہو، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، پھر جب وہ سفر میں ہو کسی بھی حالت میں رب بھی اسے یاد کرتا ہے۔ رب کہتا ہے بندے تو نے مجھے یاد کیا ہے، اب قبر میں تو جا رہا ہے میں تجھے یاد کروں گا۔ اس کے یاد کا انوکھا انداز ہے۔ یہاں بندہ نمازیں پڑھتا ہے، مرتے وقت اللہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں جاتا ہے، قبر میں اسے نماز کی توفیق دیتا ہے، قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب کی توفیق دیتا ہے۔ کس کو؟ جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے، پابندی سے ادا کرتا ہے، 5 وقت سجدہ ریز ہو کے کہتا ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سر زمین پہ رکھ کے، جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین پہ پاؤں رکھے جاتے ہیں، سر نہیں رکھا جاتا، وہاں سر رکھ کے کہتا ہے بندہ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اس پاؤں رکھنے والی جگہ پہ تو نے سر رکھ کے مجھے یاد کیا ہے، آ جا، جب تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے میں تجھے یاد کروں گا اور تجھے ایمان کے ساتھ لے جاؤں گا، تیری قبر کو باغ و بہار کر دوں گا۔ اللہ ہر اہل ایمان کی قبر کو منور فرمائے اور اسے جنت کا باغ بنائے۔